اللہ فرماتے ہیں ایمان میں وہ قبول کروں گا جو کیسا ہوگا. ہوں بول لو نا جڑا کہہ رہے سو تک تو سمجھ کیسا کیسا. اب صحابہ کا ایمان دیکھیے اور میں ذرا اپنا ایمان دیکھوں اور صحابہ کا ایمان دیکھیے. توجہ رکھنا توجہ رکھنا دوستو. حضرت ایک دو جملے بول دوں. پیارے آقا ممبر پہ جلوہ افروز ہے نا, بیٹھے ہوئے ایک صاحب کھڑے ہوئے. ایک صاحب سے مراد کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے. حضور اسے فرماتے ہیں اجلس, بیٹھ. کیا فرمایا؟ بیٹھ. ایک اور صحابی جوتوں والی جگہ پر ہیں, ایک پاؤں مسجد سے اندر ہے ایک باہر ہے, وہ وہیں پر بیٹھ گیا. وہ ساتھ والا صحابی کہتا ہے حضور نے تجھے تو حکم نہیں دیا, پیارے آقا تو کسی اور کو حکم دے رہے ہیں, تو یہاں پہ بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے حضور نے مجھے حکم نہیں دیا, حکم کسی اور کو دیا ہے, لیکن حکم یہ ہے کہ بیٹھ جا. اور کانوں میں میرے حضور کی یہ آواز پڑ گئی ہے بیٹھ جا. میں کھڑا تھا, اب میں کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اللہ ایسا قبول کریں گے جیسے کون لایا, جیسے کون لایا. اب میں نوجوانوں کو مخاطب ہو کے ایک جملہ بولنے لگا ہوں, اور پتہ نہیں یہاں پر خواتین بھی سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی. خواتین میں بھی ہے سپیکر لگا ہوا. چلو میں یہ تو نہیں کہتا آپ خواتین بن جاؤ, آپ ان تک پہنچا دینا. ناراض ہو گئے ہو, میں نے کیا کہا؟ خواتین تک بات کو پہنچا دینا. اور نوجوان توجہ سے سنیں, نوجوان پیارے آقا ممبر پہ جلوہ افروز ہیں. ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے سلام کیا, پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا. وہ پیچھے سے مڑ کے ادھر سے آئے, سلام کیا, حضور نے رخ ادھر کر لیا اور حضور کے چہرے پہ غصہ آ گیا. اب حضور جو رخ اپنا پھیر لیں, منہ پھیر لیں, تو صحابی کے دل پہ کیا گزرے؟ صحابی پریشان ہو گئے. اب تھوڑی 5 منٹ صرف نا, آپ بھیجتے ہیں نا تو مجھے ادھر سے نہیں پتہ چلتا, میں تو ادھر تو نہیں دیکھ رہا, مجھے ان کے چہروں سے پتہ چلتا. یہ ادھر دیکھتے ہیں, پھر مجھے پتہ چلتا یہاں کچھ ہو گیا. کوئی بات نہیں, آ جائیں گے انشاءاللہ. صاحبان توجہ ہے, مجھے خود بات بھول جاتی ہے کہ بندہ کہاں پہ ہے, کیا کرنا چاہتا ہے بات, اور کدھر جا رہی ہے. وہ پیارے آقا نے رخ پھیر لیا, حضور کے چہرے مبارک پہ غصہ آ گیا, چہرہ مبارک حضور کا سرخ ہو گیا. صحابی پریشان ہو گئے. دوسرے صحابی اس صحابی کو کہتے ہیں کہ پریشان ہوئے ہو نا کہ حضور نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور حضور رخ بھی پھیر لیا. ہاں تو ذرا سوچو تو صحیح, حضور نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے نہیں سمجھ آتی. میں بلا کے لے آتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, اب سگنل. جی نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میں الحمدللہ خوش دلی سے بیٹھا ہوا ہوں, بات کر رہا ہوں. مجھے تو یہ گھنٹہ اور کہیں تو میں کرتا رہوں گا بات, کوئی بات نہیں. تو وہ صحابیوں سے فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں نہ پتا چلا کہ حضور کیوں غصے. نوجوانوں توجہ, سونا مرد کے لیے. وہ صحابی باہر گئے, اس انگوٹھی کو اتارا, جتنا بازو میں زور تھا اس زور سے اس انگوٹھی کو دور پھینک دیا. وہ ساتھ والا صحابی کہتا ہے حضور نے پھینکنے کا حکم تو نہیں دیا, گھر لے جاتا, بیوی کے کام آ جاتی, بیچ دیتا, ویسے تیرے کام آ جاتی, کاروبار میں لے آتا. وہ کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کو غصہ آیا ہے, میرا ایمان برداشت نہیں کرتا اس انگوٹھی کو لے کے گھر چلا جاؤں. آج ہم کہتے ہیں پھپھو نے پہنا دی, ایک ہی بیٹا تھا اس کی شادی ہے, چچا نے پہنا دی, ابا نے پہنا دی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان کا دعویٰ کرنا اور ہے اور ایمان لانا اور ہے. حضرت خبیب ایک ہاتھ بندہ ہے اس طرف, ایکو کم کرو,
ایک ہاتھ بندہ ہے اس طرف، دوسرا ہاتھ بندہ ہے دیوار پہ اس طرف، اور ہتھیلی پر کیل ٹھونکے گئے ہیں، میخیں گاڑی گئی ہیں، کیل ٹھونکے گئے ہیں، پاؤں الگ سمت پہ، دوسرا پاؤں الگ سمت پہ، یوں دیوار کے ساتھ چپکایا ہوا ہے جیسے فریم چپکائی جاتی ہے، سارا وجود لہولہان ہے، سارا وجود چھلنی ہے، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی ہے، ابھی جان گئی کہ گئی، جان لبوں پر ہے۔ اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا حضرت خبیب کے ایمان کو، اور صرف یہ کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے؟ وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے بولا کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جب تک آج کل پھر پاکستان کی عدالتیں ختم نبوت کے آئین کو چھیڑ رہی ہیں، یاد رکھیے جب تک جان میں جان ہے اور جان نہیں بھی ہے، ختم نبوت کے آئین کا انشاءاللہ حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ جان جا سکتی ہے اور یہ ہے ہی ختم نبوت پر جانے کے لیے، اور جب تک حضور سے محبت نہیں ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے، داڑھی چھوڑ دے، پگڑی پہننا چھوڑ دے، تہجد میں اٹھنا چھوڑ دے۔ جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں، اور محبت کی اب ایک معیار ہے۔ اجازت ہو تو جملے آگے میں بول دوں جی، بول دوں۔ محبت کا بھی ایک معیار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اصل میں اب گھڑی دیکھ رہا ہوں، مجھے جو ٹائم دیا نا حضرت نے وہ پورا ہو گیا، مجھے جو حضرت نے ٹائم دیا وہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے ختم کر دوں جی؟ مجھے جو حضرت نے وقت دیا وہ ختم ہو گیا، بس کر دوں؟ اب توجہ سے میرا وہ جملہ سن لیں جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو، دھیان ہے، دھیان ہے، میں ذمہ داری سے بولنے لگا ہوں اور وقت کی ضرورت ہے جو بولنے لگا ہوں۔ میری ایک مثال ہے، استدلال ہے، حضرات سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی توجہ چاہوں گا۔ یہاں سے جو ابھی آپ اٹھیں گے، باہر جائیں گے، گیٹ سے نکلیں گے، تو میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ جیسے ہی آپ گیٹ سے گزرنے لگیں گے، گیٹ کے اوپر وہ شخصیت کھڑی ہے جو آپ کے ذہن میں آپ کو سب سے زیادہ اس وقت پیاری ہے دنیا میں۔ باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، مرشد بھی ہو سکتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، جو سب کے ذہنوں میں ہے اس کا ذرا تصور کر لیں۔ کر لیا؟ کر لیا؟ میرے لفظ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ وہ جو بھی ہے آپ کو پیاری ہے شخصیت، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس کا تصور کر لیا آپ نے؟ مجھے سن رہے ہیں، میرا وقت بچاؤ، اپنا بھی وقت بچاؤ، جلدی جلدی یا سر ہلاؤ یا زبان بولو۔ کر لیا؟ وہ شخصیت کھڑی ہے اور جیسے ہی آپ اس کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں نا، وہ آپ سے ایک چیز مانگتی ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے۔ کتنا میں نے آسان کر دیا۔ ایک چیز آپ سے مانگتی ہے وہ شخصیت، اور وہ آپ کے پاس ہے آپ کی جیب میں، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، تو مجھے امید ہے آپ اسے دے دیں گے کیونکہ وہ شخصیت آپ کو سب سے پیاری ہے۔ بولو۔ اب سنیے، باپ کی بات بعد میں، استاد کی بعد میں، بیٹے کی بعد میں، مرشد کی بعد میں، پیر کی بعد میں، خطیب کی بعد میں، لیڈر کی بعد میں، قائد کی بعد میں، حضور ایک چیز مانگتے ہیں آپ سے۔ میں ذمہ داری سے لفظ بولوں گا، وہ پیارے آقا چیز مانگتے ہیں جن کے سامنے کافر آئے تھے کہ آپ کو اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں،
دنیا کا جو چیز مانگے دیتے ہیں، یہ کلمہ چھوڑ دیں، اس کی دعوت چھوڑ دیں۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے کہا تھا محبوب یہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، اسے سونے کا بنا دوں؟ فرمایا نہیں چاہیے۔ وہ آقا اپنے امتی کو کہتے ہیں مجھے تجھ سے ایک چیز چاہیے۔ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو۔ کیا دو؟ کیا دو؟ اب آپ آہستہ بول رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے آہستہ بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ میرا یہ انداز نہیں جس انداز سے میں بول رہا ہوں، کیونکہ میں آنکھیں بند کر کے تقریر کرنے کا عادی نہیں۔ میں جب تک اپنے لفظ کسی اگلے بندے کے ذہن میں ڈال نہ دوں میں آگے چل نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ اب مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے، حضور نے محبت تو مانگ لی، کیا مانگ لی؟ امت سے محبت۔ میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، اس کا سوال کا جواب دیں گے تو میں بات یہ پوری کر سکوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں نماز پڑھو، طریقہ نہ بتائیں؟ حضور فرمائیں نماز پڑھو، طریقہ نہ سمجھائیں، ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائیں روزہ رکھو، طریقہ نہ بتائیں، ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائیں حج کرو، طریقہ نہ بتائیں، ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں محبت کرو، طریقہ نہ بتائیں؟ میرے آقا نے طریقہ بھی بتایا ہے اور محبت کی مقدار بھی بتائی ہے کہ میرے ساتھ محبت کرنی کتنی ہے۔ اب توجہ سے سننا قاضی کا جملہ، یا رسول اللہ کتنی محبت کریں آپ سے؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، عہدے، منصب، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، ڈالر، پاؤنڈ، پیسہ، کرنسی، ان سب سے زیادہ۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ۔ میں تو کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں لوگ ایک دوسرے پہ پتہ نہیں فتوے کیسے لگا لیتے ہیں۔ اس بات کو ذرا سوچیں، کسی پر فتوہ لگانے کی کسی کو ضرورت ہی نہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں اپنی جان سے والدین کے برابر بھی کہتے تو بڑی بات تھی۔ آج اگر میں اپنی حالت دیکھوں نا، اولاد کے برابر بھی کہتے تو بڑی بات تھی، مال کے برابر بھی کہتے تو، جان کے برابر بھی کہتے تو، لیکن حضور فرماتے ہیں بولو 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 بولو، کیا کیا کیا؟ ہوش میں بیٹھنا۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں آپ سے پھر؟ یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی محبت کہہ دی، والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ، مال سے، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر؟ وہ پھر حضور اب فتویٰ دیتے ہیں، میں اور آپ ہم پیروں اور مولویوں اور مفتیوں کے فتووں سے ڈرتے رہتے ہیں، پھر حضور فتویٰ دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اچھا اگر اتنی محبت مجھ سے نہیں نہ کر سکتا تو لا یؤمنو، پھر خود کو مومن نہ کہنا، پھر خود کو مومن نہ کہنا۔ پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وڈیرا ہو سکتا ہے، نمبردار ہو سکتا ہے، منسٹر ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور نے یہ جان سے زیادہ کیوں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کیا خوبصورت جملہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں خودکشی کے لیے آگ میں کوئی چھلانگ لگائے حرام ہے، نہر میں کوئی چھلانگ لگائے خودکشی کے لیے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ گھڑی میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، میری ملکیت ہے، میں جسے مرضی دے دوں، میری ہے نا، میری ہے، میں دے دوں۔ یہ پیسے آپ کے تھے، آپ کی جیب میں تھے، آپ نے مجھے دے دیے،
جان بھی تو میری ہے. بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں. جان بھی تو میری ہے, ضائع کر دوں؟ خودکشی کے لیے اس پر میرا حق ہے, اس کی حد اور ہے. یہ پیسے پر آپ کا حق ہے, اس کی حد اور ہے. جان میری ہے, رب کی عطا کردہ, اس پر ایک حد اور ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے, نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے, لیکن اگر آقا حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. ہائے 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 ہائے, حضور حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. کیا مطلب؟ مجھے اپنی جان پر وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو میری جان پر حق حاصل. یہ ہے کہ جان سے زیادہ جب تک حضور سے محبت نہیں ہے اس وقت تک وہ بندہ مومن. اور آج تقاضا ہے, ختم نبوت کھڑی ہے, آج ختم نبوت کا تقاضا ہے. ایک بار پھر وطن عزیز پاکستان میں اس کے دشمن یہ ڈگمگا رہے ہیں اور اچھل رہے ہیں کہ ہم اس قانون کو ختم کریں گے, لیکن ہماری جان جا سکتی ہے, جان قربان کر دیں گے, لیکن ختم نبوت کے آئین کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے. اب قیامت آ سکتی ہے, کوئی اور نبی. اب سنیے, میں آخری بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یہ کس قدر ضروری ہے. اپنے اکلوتے بیٹے کو دوائی پلا رہے تھے مولانا, اکلوتا بیٹا, اور بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں, اسے دوائی پلا رہے ہیں. دروازے پہ دستک ہوئی, باہر نکلے جو حضرت, تو ایک صاحب کھڑا تھا. اس صاحب, توجہ سے سننا, اس صاحب نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں ایک قادیانی گھس آیا ہے, حضور کا گستاخ گھس آیا ہے, ختم نبوت کا منکر گھس آیا ہے اور لوگوں کے ایمان برباد کر رہا ہے. حضرت اندر گئے, دوائی کو چھوڑا, اپنے بیگ میں کتابیں رکھنے شروع کر دی. بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک ضروری کام کو جا رہا ہوں. بیٹا بیمار ہے, موت و حیات کی کشمکش میں ہے. فرمایا میں اس سے ضروری کام جا رہا ہوں. باہر نکلے, بس پر پاؤں رکھا, ویگن پر پاؤں رکھا, پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. حضرت بیٹا انتقال کر گیا, اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا. مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے نہلا دو, کفنا دو, دفنا دو, نماز جنازہ پڑھ دو. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا فرض عین ہے. جب تک حضور سے محبت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک کوئی بندہ مومن, بولیے کوئی بندہ مومن. اس عقیدے پر کھڑے ہیں آپ انشاءاللہ؟ کھڑے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا آپ کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا, ورنہ پھر اس ملک سے چلے جائیے, استعفیٰ دے دیجئے. یہ ملک غلامان مصطفیٰ کا ملک ہے, یہ ملک عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے. ہم اپنی جانوں پر کھیل سکتے ہیں لیکن ختم نبوت کے اس آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. میرے آقا آخری نبی ہیں, اب صرف قیامت آئے گی, کوئی اور نبی جو قادیانیوں کا حمایتی ہوگا اس پر خدا کی لعنتیں برسیں گی. میرے آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی. ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس لیے کہ پہلے جتنے نبی آئے وہ قوموں کے نبی, قبیلوں کے نبی, بستیوں کے نبی, لیکن اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے, ساری دھرتی کا نبی بنا کر بھیجا ہے, پوری کائنات کا نبی ہے. جو پہلے نبی وہ علاقوں کے نبی, قوموں کے نبی, قبیلوں کے نبی, بستیوں کے نبی, لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی, جنات کے نبی, ملائکہ کے نبی, حور و غرما کے نبی, شرق کے نبی, غرب کے نبی, شمال کے نبی, جنوب کے نبی, تحت الثری کے نبی, سدرۃ المنتہا کے نبی. ارے میرے آقا تو سارے نبیوں کے نبی. اس لیے اب قیامت آئے گی, کوئی اور نبی. اللہ اس عقیدے پر ہمیں پختہ رکھے. جان جاتی ہے چلی جائے, مال جاتا ہے لگ جائے, ہم بھوکے پیسے پیاسے رہ لیں گے. یورپی یونین ناراض ہوتی ہے, ہوتی رہے,
انشاءاللہ ایمان پر سودا نہیں ہوگا، پہلی بات۔ اور دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے اور دکھی دل کے ساتھ کرنی ہے، وقت تو میں نے زیادہ لے لیا آپ کا، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ فلسطین میں اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، سنا ہے آپ نے، پتہ ہے آپ کو۔ آپ تو پھر کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بے بس ہیں، اور واقعتاً ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے عربیوں کو ہوش آ جائے، عرب شہزادوں کو اللہ ہو کرے خیال آ جائے، ہوش آ جائے۔ پہلی بات یہ، آپ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، تو آپ نے کبھی کی ہے دعا ان کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، اس طرح دعا کی ہے جس طرح خود پہ مصیبت آئے تو کرتے ہو، نہیں کی۔ اس طرح کبھی چلائے ہو رب کے سامنے جس طرح خود پہ مصیبت آ جائے تو چلاتے ہو تہجد کے وقت اٹھ کر؟ نہیں چلائے۔ آپ کے پاس یہ اختیار تو تھا نا۔ آپ نے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے؟ جی جی، میں بہت معذرت چاہتے ہوئے، میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں بہت معذرت چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میں خود اپنی صحت کے لیے بڑی احتیاط کرنے والا بندہ ہوں، لیکن میں نے یہاں کا پانی منگوا کے پیا ہے، وہ نیسلے کی بوتل میں نے اٹھوا دی ہے۔ میں معذرت چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، خدا را کچھ ہوش کیجئے، خدا را کچھ خیال کیجئے، کچھ خیال کیجئے۔ وہ معصوم بچیوں اور بچے وہ وہاں پہ گھاس کھانے پہ مجبور ہیں، اور یہی کمپنیاں ان اسرائیلی فوجوں کو فنڈ دے رہی ہیں۔ آپ کے انہی پیسوں سے وہ گولیاں خرید رہے ہیں وہاں پر۔ کیسے برداشت کر رہے ہیں آپ؟ کیسے یہ قوم برداشت کر رہی ہے؟ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ نے کیا منہ دکھانا ہے؟ یہی بچیاں آپ کے گریبان پکڑیں گی۔ یا تو حضور کا کلمہ چھوڑ دیجئے، ورنہ حضور کے اس فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، پاؤں پہ بھی کانٹا چبھے تو سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس بات کا تھوڑا سا خیال کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں